السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ابھارتا ہے، کیونکہ اس کے انجام کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مثلاً جہاد میں تمہیں فتح، عزت اور مال و اسباب مل سکتا ہے، حالانکہ جہاد کرنا تمہیں مشکل لگتا ہے، اور اسی طرح جہاد کے بجائے تم گھر پہ بیٹھے رہنا پسند کرو تو یہ تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دشمن تم پر غالب آ کر تمہیں ذلیل و رسوا کر سکتا ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اگر کسی کو موت آ جائے تو اسے مرنا نہیں کہتے بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اگر تم سمجھو جہاد کے معنی اللہ کی راہ میں جان و مال سے ہر قسم کی جدوجہد کرنا ہے اور ہر مصیبت کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، حتیٰ کہ اگر جان کی بازی بھی لگ جائے تو اسے اپنی خوش قسمتی سمجھے، یہاں تک کہ اللہ کا دین اس کی زمین پر قائم ہو اور اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ اہل عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ قاعدہ چلا آ رہا تھا کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے 3 مہینے حج کے لیے خاص تھے، اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے خاص کیا گیا تھا، اور ان 4 مہینوں میں جنگ اور قتل و غارت گری ممنوع تھی، تاکہ حج عمرہ کرنے کے لیے امن کے ساتھ اللہ کے گھر تک آئیں اور اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ ان مہینوں کو حرام مہینے کہا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مہینوں کا لحاظ کفار اور مسلمان دونوں کریں، لیکن اگر کفار حرمت کی لاپرواہی کر کے کسی حرام مہینے میں مسلمانوں پر دست درازی کریں تو پھر مسلمان بھی ماہ حرام میں بدلہ لے سکتے ہیں۔ مکے کی ابتدائی زندگی میں مسلمان کمزور تھے اور بکھرے ہوئے تھے، ان کو صرف تبلیغ کا حکم تھا اور کفار کے ظلم و ستم پر صبر کرنے کی ہدایت تھی۔ مدینے میں جب اہل ایمان کی چھوٹی سی ریاست ہجرت کے بعد بنی تو ان کو جنگ کی اجازت دی گئی، یعنی جو لوگ اللہ کے کام میں تمہارے راستہ روکتے ہیں اور تم پر ظلم کرتے ہیں اس لیے کہ تم نے اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی اصلاح کی ہے، تو پھر تم ایسوں کو تلوار کا جواب تلوار سے دو، لیکن تمہاری یہ جنگ مادی غرض کے لیے نہ ہو، اور نہ ہی تم ان لوگوں پر ہاتھ اٹھاؤ جو دین حق کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالتے، اور نہ ہی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور زخمیوں پر پرست درازی کرو، اور نہ ہی خواہ مخواہ دشمن کے کھیتوں اور مویشیوں کو پامال کرو۔ ضرورت سے زیادہ اپنی قوت کا استعمال مت کرو۔ تمہاری لڑائی اپنے انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کے دین کا راستہ صاف کرنے کے لیے ہو، اور اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن ہوتا ہے دین صرف ایک اللہ کے لیے خاص ہو۔ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی برا ہے، یعنی کہ جو گرواہ لوگوں کو قول حق سے جبراً روکے اور ان پر اپنی حیوانی طاقت کا استعمال کرے تو یہ قتل بنسبت زیادہ برا ہے، اور ایسوں کو ہر ممکن کوشش کر کے راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے سود کو سختی سے حرام فرمایا ہے۔ قرض پر لیا گیا نفع سود ہے۔ یہ قرض ذاتی ضرورت کے لیے یا تجارت کے لیے لیا ہو دونوں حرام ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں تنگ دلی اور خود غرضی پیدا ہوتی ہے۔ سود کھانے والے کو اللہ تعالیٰ خبطی دیوانے سے تشبیہ دیتا ہے، کیونکہ سود کھانے والا روپیے کے پیچھے دیوانہ ہوتا ہے اور اپنی خود غرضی میں اسے کسی سے ہمدردی نہیں ہوتی، اور دوسروں کی بربادی سے وہ اپنی خوشیوں کا سامان کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آخرت میں انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت پر اس نے دنیا میں جان دی، اسی لیے سود خور آدمی قیامت کے روز ایک دیوانہ خبطی انسان کی صورت میں اٹھے گا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تجارت یا ذاتی مفاد کے لیے قرض لینا جو عموماً بینک سے لیا جاتا ہے، اس پر اضافہ سود نہیں ہے، اس لیے کہ قرض لینے والا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کا کچھ حصہ وہ بینک کو یا قرض دینے والے کو لوٹا دیتا ہے، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ اب ذرا اپنی عقل کے مطابق سوچو کہ اگر ذاتی مفاد کے لیے قرض لیا تو خوب مزے تو کر لی، لیکن جب لوٹانے کی باری آئی تو بھاری پڑ گیا۔ چلو تو تھوڑی رقم فرض کرو واپس لوٹا بھی دی تو وہ سود میں چلی گئی اور اصل رقم وہی رہ گئی۔ اب اگر سود لوٹانے کی مدت ختم ہونے لگی تو سود
اور بڑھایا گیا، اور اگر لی ہوئی رقم واپس نہ کرے تو گھر زیور وغیرہ بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ اب سود لینے والے کو بھلا اس کی بربادی سے کیا لینا؟ اس کی تو ایک رقم بندھی ہوئی ہے جو ہر مہینے اس کی جھولی میں بہت ہی آسانی سے گرتی ہے، بلکہ اسی طرح تجارت کے لیے بھی لیے ہوئے قرض کا حال ہے۔ اب تجارت میں یہ گارنٹی تو نہیں ہے کہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، فائدے کے ساتھ نقصان بھی ہوتا ہے، یا پھر کبھی تجارت میں ساری رقم ڈوبنے کا امکان بھی ہے۔ لیکن قرض دینے والے کا تو منافع لازمی ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آخر تجارت بھی تو سود ہے، جو کہ بالکل غلط ہے، کیونکہ تجارت میں مال بیچنے والا مال پر کتنا ہی منافع کرے وہ ایک ہی بار لیتا ہے، اور اس کے برعکس سود کے معاملے میں مال دینے والا اپنے مال پر لگاتار فائدہ وصول کرتا ہے، اور وہ وقت کے ساتھ اس کا فائدہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اس کے برعکس تجارت میں مال کے بیچنے پر معاملہ وہیں ختم ہو جاتا ہے، لیکن سود کے معاملے میں قرض دار اپنے سرمایہ کو صرف کر چکا ہوتا ہے، اب اسے نفع ہو یا نقصان، بہرحال اسے اصل کے اوپر سود دینا ہی پڑتا ہے، اور تجارت کے نقصان میں اسے اپنی تجارت کے سامان کے ساتھ اپنی رکھی ہوئی گروی، گھر، کھیت وغیرہ سب سے ہاتھ دھو کر بالکل تباہ ہونا پڑتا ہے۔ اخلاقی حیثیت سے سود خود غرضی، بے رحمی، زر پرستی سکھاتی ہے، اور تجارت انسانی تمدن کی تعمیر کرتی ہے، اور جبکہ اس کا واسطہ سود سے نہ ہو۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں بالکل سود کا لین دین نہیں کرتی، اور اللہ تعالیٰ مجھے خود ہی میرے کاروبار میں برکت دیتا ہے۔ یہ نصیحت مجھے اس وقت ملی جبکہ میں اس منحوس سود کا لین دین کرتی تھی، اور آخرکار بالکل تباہ ہوئی، تب جا کر توبہ کی، اور اللہ نے ڈھیر ساری برکت اس توبہ کے عوض مجھے عطا کی، الحمدللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے، اور جو کوئی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ سود کے جال میں وہ ایسا پھنستے ہیں کہ نکل ہی نہیں سکتے۔ افسوس ہے، ان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے سمجھاتا ہے کہ توبہ کر کے سود چھوڑ دو، اور اگر وہ اصل رقم کا قرض بھی ادا نہ کر سکے تو بغیر سود لیے اسے مہلت دو، لیکن اگر یہ اصل بھی معاف کرو تو تمہارے لیے بہت اجر ہے۔ ایک اور بھی نصیحت ہے کہ جب قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور اس پر دو مرد، یا اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی بھی لو، اور اگر سفر میں ہو اور وہاں لکھنے والا یا کاغذ پنسل نہ ملے تو قرض لینے والا قرض دینے والے کے پاس کوئی چیز گروی رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے جو ظاہر میں انہیں فائدہ مند ہی نظر آتا ہے، لیکن در پردہ انسان کی بربادی کا سامان کرتا ہے، اور اس کے برعکس صدقات جس میں قرضہ حسنہ بھی شامل ہے، یعنی وہ قرض جو بغیر سود کے دیا جائے، انسان کو فراخ دلی اور ہمدردی سکھاتا ہے، اور جس سوسائٹی میں ایسے اعلی صفات کے لوگ پائے جائیں، ایسی سوسائٹی میں آپس کی محبت، ہمدردی، خیر خواہی نشوونما پائے گی۔ خود غرض اور سنگ دل انسان جو اپنے قرض پر سود لے کر ہر وقت اپنے پیسوں کو بڑھانے کی دھن میں رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بلکہ جو اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اور اپنے قوت بازو سے کما کر خود بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھاتا ہے۔